نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، آئلی زندگی پر بات کرتے ہیں، گھریلو زندگی میں میاں اور بیوی کے تعلق میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں بڑا بنایا۔ اب ابتدائی اکثر 2-4 سال جو ہوتے ہیں وہ نوک جھوک ہوتی رہتی، دو مختلف طبائع ہیں، دو مختلف طبیعتیں ہیں، وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بندھے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں کچھ پرابلمز آتی ہیں۔ وہ جو نوک جھوک ہے، وہ جو ابتدائی سطح کا اختلاف ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے بھائی تم گھر میں بڑے ہو، ذمہ دار ہو، آپس میں گفت و شنید کرو، معاملات کو حل کرو، اور حل کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی۔ اگر بات حد سے بڑھ جائے، بات کنٹرول نہیں ہوتی ہے، پھر بھی کہا لا تضربوا اماء اللہ، اپنی بیویوں کو کبھی بھی مارنا نہیں ہے، گفت و شنید، یہ حدیث رسول بتا رہا ہوں، اپنی بیوی کو کبھی پیٹنا نہیں ہے، اس سے بات چیت کرو، انسان ہو نا تم، تمہارا کسی جانور سے نکاح نہیں ہوا ہے، انسان سے ہوا ہے۔ اگر جانور بھی ہو اس کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ مارنے پیٹنے سے گریز کرنا۔ رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بندے نے جانور پر، اونٹ پر زیادہ بوجھ لادا ہوا تھا، اسے حضرت عمر پیٹنا شروع ہو گئے اپنی خلافت میں۔ خبردار وہ بے زبان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی لاٹھی سے ہانکو یا اپنی مرضی سے چلاؤ، یہ تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، آپ کی اہلیہ ہے، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حقوق رکھتی ہے۔ فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اپنی اہلیہ کو مارو نہیں، اس سے بات چیت کرو، اس سے گفت و شنید کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مکے سے جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، مکہ آپ کو معلوم ہے دیہاتی علاقہ تھا، اور گاؤں میں مرد ذرا حاوی ہوتے ہیں، اور شہروں میں خواتین عموماً حاوی نظر آتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب شہر تھا مدینہ، مکے سے یعنی دیہات سے مدینے یعنی شہر میں لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کرنے لگے، بھئی ہماری بیویاں اچھا بھلا ہمارا مانتی تھیں، اب شہر میں آ کر وہ شہری عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کرتی ہیں اور ان سے باتیں سنتی ہیں، مانتی ہیں، اڈاپٹ کرتی ہیں، اب ہماری وہ بات نہیں چلتی جو دیہات میں چلتی تھی، اب ہم اتنے حاوی نہیں رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اسلام نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ مرد ہمیشہ حاوی رہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ کاؤنسلنگ میں بنیادی اصول، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد نے چاہے وہ نکما کسی قسم کا ہے، چاہے اس نے کچھ نہیں پڑھا اور کچھ نہیں آتا جاتا، اسے ناکارہ قسم کا آدمی ہے، عورت پڑھی لکھی سلجھی عورت ہے، اچھے گھرانے سے ہے، اچھی تربیت پائی ہے، ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد نے اس پر حکم ہی چلانا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے اسے بڑا بنایا ہے، اس کا حق ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے بہت سے حقوق ہیں، لیکن یہ جو خناس پیدا ہو جاتا ہے دماغ میں کہ ہم نے ٹانگ اوپر رکھ کر چھوڑنی ہے چاہے معاملات نیچے گر رہے ہوں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔